دو عدد پراٹھے۔ ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال روتا بلکتا چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جنہیں دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر بیچ دو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی بیچا اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خرید کر سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور ان سے کہا، حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے میرے لیے ایک جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی بدلے کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو بھوک سے پریشان ہو کر رو رہی تھی اور پاس ہی اس کا چھوٹا بیٹا بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا، پھر اپنے آپ سے کہا، اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بچے کا سامنا کیسے کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا دیکھا جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تمہارے والد صاحب نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تم سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تمہارے والد کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بیٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ میں کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرتا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے اور ہر 1000 درہم جو میں نے صدقہ دیا تھا اس کے نیچے نفس کی خواہش، دکھاوا اور واہ واہی کی چاہت جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی اور اس کا عمل جو باقی ہے تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی نے پھر پوچھا، ہے اس کا کوئی اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کا کچھ عمل ابھی باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے
جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہو گیا کہ اب نجات ہو جائے گی، لیکن منادی نے پھر پوچھا کہ ہے اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ جیسے ہی پردے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پردہ بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے تبھی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 عدد پراٹھوں نے بچا لیا۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اللہ نے آپ کا اور آپ کے ابو کا رزق، کھانا اور مال و دولت لکھ رکھا ہے، اپنے وقت پر آپ کو مل جائے گا، بس کوشش کرتے رہنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو غریب ہی رکھا ہے تو بھی شکر گزار رہیں، انشاءاللہ وہ ایک دن آپ کی حالت بھی بہتر بنا دے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، صدقہ ہمیشہ دیتے رہیں، آخرت میں نیکی ہی کام آئے گی۔ سچی نیت سے نیک کام کرتے رہیں، دکھاوا سے پرہیز کریں۔ اللہ ہم سبھی کے نیک اعمال قبول کرے اور جنت میں داخل کرے، آمین۔